رانا صاحب آپ بار بار آپ کی جماعت کہتی ہے ہاں جی مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں، اسپیکر صاحب بھی بات کرتے ہیں، بہنوں تک کو تو ملنے نہیں دیا جاتا فیملی کی ملاقات کے دن، تو تحریک انصاف درست کہتی ہے آپ سے کیا بات کریں جب ملاقات تک نہیں کرنے دی جاتی؟ دیکھیں شاہ زیب، ایک تو ملاقات کا اور مذاکرات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملاقات بالکل ہونی چاہیے، اور ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں۔ اس سے پہلے جب بھی ان کو کتابوں کی ضرورت پڑی یا کوئی اور سہولت لینے کی ضرورت پڑی تو وہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ وہ اپلیکیشن انہوں نے دی ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے ان کو متعدد سہولتیں جو ہیں وہ ملی، بلکہ ایسی سہولتیں بھی ملی کہ جن کے متعلق بعد میں پھر جو ہے وہ میڈیا میں بھی آتا رہا کہ جی دیسی مرغی، دیسی گھی، اور جی ایکسرسائز کے لیے جناب سائیکل، فلاں چیز۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے دوبارہ وہاں پہ اپلیکیشن دی، پھر یہ 6 بندوں کی لسٹ کون دے گا، کیسے دے گا، ملاقات ہوگی۔ اگر وہاں پہ کوئی ایشو ہو رہا ہے تو یہ کیوں نہیں دوبارہ جو ہے وہ کنٹیمپ اپلیکیشن دیتے یا پٹیشن کرتے ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ اس کو مگر صاحب جب عدالت نے احکامات دیے ہیں، کو بلا لیا جائے۔ صاحب جب عدالت نے احکامات دیے ہیں تو آپ لوگ کیوں اس پر عمل نہیں کرتے؟ وہ ماضی میں ملاقات نہ کروانے پر کنٹیمپٹ کے لیے بھی رجوع کر چکی ہیں۔ عدالت احکامات دے، حکومت عمل نہ کرے، پھر تحریک انصاف کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن دے۔ عدالت نے احکامات دیے ہیں تو حکومت کیوں نہیں عمل کرتی؟ دیکھیں شاہ زیب، میں نے خود بھی اس سلسلے میں بات کی ہے، جیل حکام کا موقف بالکل ادروائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے جو ہے وہ سہولت دینے کو تیار ہیں، ملاقات کے لیے بھی جو عدالت نے حکم دیا اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ اس مقصد کے لیے کہ وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہو اور کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایسا معاملہ ہو کہ وہ میڈیا میں جو ہے وہ خبر پکڑے، فلیش ہو، تو اس مقصد کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ اگر مگر رانا صاحب دیکھیے، ہم نے رپورٹر سے عمل نہیں کر رہے تو ان کو کیوں نہیں عدالت میں بلا لیا جاتا؟ رانا صاحب رپورٹر سے رپورٹ کیا ہی کریٹ کرنا ہے۔ نہیں صاحب، اگر مسئلہ ہے کہ پولیس نے انہیں روکا ہے آج، ایسا نہیں کہ ان کا مقصد اگر پولیس جانے دیتی وہ ملاقات کر لیتے، پولیس نے روکا ہے، جس کے بعد انہوں نے دھرنا دیا ہے، پولیس نے ناکہ لگایا ہے اور ناکے پہ ان کو روکا ہے۔ آج ملاقات کا دن تھا، ملاقات نہیں کرنے دی ہے فیملی کو۔ دیکھیں شاہ زیب، پولیس نے کیوں روکا ہے، وہاں پہ کیا صورت پیش آئی، اس معاملے میں ایک موقف تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اگر تو یہ میڈیا ایونٹ بنانا تھا تو اس کی تو پھر اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن اگر پولیس نے غلط روکا، ملاقات آج کرنے نہیں دی گئی، عدالت کی طرف سے حکم تھا، تو یہ صبح کیوں پٹیشن دائر کریں اور اب سپرنٹینڈنٹ کو وہاں پہ بلا لیا جائے۔ عدالت ظاہر احکامات دے چکی ہے، کنٹیمپٹ کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کر چکی ہے، مگر اس کے باوجود اگر یہ نہیں ہوتا، اب جب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا کا وہ بنانا تھا، تو میڈیا کا تو اس لیے بنانا کہ روکا۔ اگر آج ملاقات کر لیتے، ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کر لیتے، زیادہ اور کیا ہونا تھا؟ کیا یا اس بات کا ڈر تھا حکومت کو کہ 14 اگست پہ جو احتجاج کے حوالے سے عمران خان جو احکامات دیں گے وہ پارٹی پہ آ کے باہر نہ پتہ چلیں، اس لیے روکا گیا انہیں؟ دیکھیں شاہ زیب، ایگزیکٹو کنسیڈریشن جو ہیں، ایڈمنسٹریٹو کنسیڈریشنز وہ پریویل ہو سکتی ہیں، لیکن کیا یہ عمران خان صاحب کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے جیل میں بیٹھ کے ہی جو ہے وہ تمام جو ہے وہ تحریک کو جو ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے اس کو لیڈ کرنا ہے، وائلنس جو ہے وہ اس کو کروانا ہے، اور پھر بعد میں اگر وائلنس ہو جائے تو پھر کہنا ہے کہ جی اس سے تو پی ٹی آئی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب یہ 9 مئی کے جن کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں تو اس میں اب کہا جا رہا ہے نا کہ جی یہ لوگ تو وہاں پہ تھے نہیں، تو ان کو کیوں سزائیں دی جا رہی ہیں؟ بھئی جب آپ ذہن سازی کریں گے، لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے، لوگوں کو کال دیں گے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی واقعہ ہوگا تو پھر لیڈرشپ کس طرح سے ذمہ دار نہیں ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو بیسیکلی رانا صاحب، آپ کو اس وقت یہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہونی چاہیے، آپ نے پہلے سوال کے جواب میں کہا، جب آپ بھی کہہ رہے ہو چاہیے، اس کے باوجود ملاقات نہ ہو، تو پھر تحریک انصاف آپ سے مذاکرات کر کے کیا کرے؟ آپ کے اختیار میں ہے کیا؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ کہ یہ بات تو ایک یعنی سپوز کی جاتی ہے نا۔ انہوں نے اگر بات چیت کرنی ہے تو کیا انہوں نے ملاقات کے اوپر ہی ہمارے ساتھ ساری بات کرنی ہے؟ اگر وہ صرف
ملاقات کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اور یہی ایک مسئلہ رہ گیا ہے ان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، تو پھر چلے آئیں اسی کے اوپر بات کر لیں۔ صاحب وہ واک آؤٹ کر رہے ہیں اسمبلی سے۔ اگر انہوں نے ڈائیلاگ کرنا ہے، صاحب اس پہ بات کیا کریں، عدالتی احکامات ہیں، ملنا ان کا حق ہے، آپ ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر مذاکرات پہ آگے بڑھنے کے لیے آپ ملاقات کرا دیں۔ سن لیں، دیکھیں یہیں سے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا ایونٹ کریٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس دن پرائم منسٹر نے انہیں یہ کہا کہ آپ کو میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسپیکر چیمبر میں چلے جائیں، میں وہاں پہ آ جاتا ہوں، آئیں بیٹھیں بات کریں اس ملک کی بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے، وہاں یہ ملاقات سے شروع کر دیتے بات، یہ کہتے جی ٹھیک ہے جی آئیں چلیں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ ملاقات سے شروع کر لیتے بات۔ راز صاحب اس میں مسئلہ ہے نا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کا کوئی بھی رکن آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا عمران خان صاحب کے احکامات کے بغیر، اور آپ کو بھی اگر مذاکرات کرنے ہیں آپ مذاکرات کر لیں گے، اور اگر عمران خان صاحب نے ویٹو کر دیا تو مذاکرات کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہیں مل کر کانفیڈنس میں لینے دیں عمران خان صاحب کو، ان کے احکامات لینے دیں عمران خان صاحب سے۔ آپ نے اصل مسئلے کی جو ہے وہ نشاندہی کر دی ہے۔ اس جماعت میں نہ کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی عہدیدار ہے، صرف اور صرف عمران خان صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کسی بندے کی کوئی رائے نہیں ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ کسی معاملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات کرنے کے کر سکتا ہے، نہ اس کی کوئی پوزیشن ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا، یہ جس قسم کا روز کوئی اس بات سے نان ایشو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر اب آپ کی اس بات میں وزن ہے، اور پارٹی کے رہنما خود آف دا ریکارڈ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر وہ ڈرتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں اگر ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا یا پھر جو ہے وہ پارٹی کے اندر ان پر شک کیا جائے گا، تو آپ سیاسی لوگوں کو، جو سیاسی لوگ ہیں، آپ خود سیاسی آدمی ہیں، آپ انہیں اس بات سے کیوں محروم کر رہے ہیں اگر وہ اس بات سے ڈرتے بھی ہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کہ وہ جا کے عمران خان صاحب کو کانفیڈنس میں لے لیں اور ان کے احکامات کے تحت آپ سے مذاکرات کر لیں؟ نہیں دیکھیں، یہ کب ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ اگر 5 اگست کو جو ہے وہ یوم استحصال کشمیر کی بجائے انہوں نے احتجاج کرنا ہے، اگر وہ 5 کے بعد 14 کو احتجاج کرنا ہے، باقی ساری انسٹرکشن، سارے معاملات جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، باقی ساری چیزیں، سارے میسیج جو ہے وہ آ بھی جاتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ایک اسپیشل اجازت لی ہے۔ لیکن اگر اسپیشل اجازت کی بھی ضرورت ہے، چلو اس کے اوپر آئیں، بیٹھے بات کریں۔ راز صاحب مجھے یہ بتائیے، راز صاحب آپ نے ایک بار نہیں، ہمارے پاس تو یہی ہے کہ ان کو اجازت ہے، اور وہ اس کو میڈیا ایونٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ اور کوئی نہ کوئی وہاں پہ ہنگامہ جو ہے وہ کھڑا۔ اچھا راز صاحب یہ بتائیے، آپ نے ظاہر ایک دفعہ نہیں، آپ نے اپنے پورے سیاسی کریئر میں متعدد دفعہ بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے، ٹارچر برداشت کیا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں تو آپ پر وہ مقدمہ بنا جس کو کی موت کی سزا ہو سکتی تھی، انتہائی جھوٹا مقدمہ بنا، آج خود تحریک انصاف اسے اون نہیں کرتی، مگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے بار بار ٹف ٹائم دیکھنے کے بعد کہ ہر مشکل وقت گزر جاتا ہے۔ تو یہ تحریک انصاف کا وقت گزر نہیں جائے گا، اور آپ کو لگتا ہے جس طرح آج تحریک انصاف آپ کے خلاف کی گئی باتیں نہیں ڈیفینڈ کر پاتی، آپ ان چیزوں کو ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ نہیں دیکھیں، ہم تو آج بھی ان چیزوں کو اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو آج بھی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل ہے تو آئیں بیٹھیں بات کریں، بتائیں کون سی مشکل ہے۔ اب دیکھیں، اگر پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ان کو یعنی ایک بار نہیں، پچھلے 2 ماہ میں 3 دفعہ کوئی میسج نہیں بھیجا یا کوئی میڈیا میں اسٹیٹمنٹ نہیں کیا، خود جا کے ان کی سیٹس کے اوپر جا کے ان کو کہا کہ آئیں بیٹھیں، ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور ایشوز کو بیٹھ کے ریزالو کرنا چاہیے۔ تو اب اس سے زیادہ اور کیا آفر ہو سکتی ہے؟ اور پھر آگے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے سب ایسے ہی چل سکتا ہے کہ تحریک انصاف، عمران خان صاحب کیا 2 سال ان کو جیل میں ہو گئے، اور لمبا عرصہ جیل میں رہیں، انہیں ملاقات نہ کرنی دی جائے، پارٹی پر کریک ڈاؤن بھی ہے، ان کے خلاف فیصلے بھی آئیں، ان کے اراکین بھی ڈسکوالیفائی ہوں، یہ ایسے ہی چل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں شاہزیب، اب کیا خیال ہے کہ ایک جرم ہو اور اس جرم کے بعد جو ہے وہ کیس چلے اور اس کے بعد ملزم بری ہو تو پھر یہ انصاف ہوتا ہے؟ اگر سزا ہو تو پھر انصاف نہیں ہوتا۔ مگر صاحب اگر جرم کے حوالے سے لوگوں کو پک اینڈ چوز کیا جائے، جو پارٹی چھوڑ دے انہیں چھوڑ دیا جائے، جو نہ چھوڑے انہیں سزا دی جائے، فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ پھر تو انصاف پر سوال اٹھتا ہے۔ فیصلے ہو رہے ہیں تو اگر سزا ہو گئی ہے تو یہ انصاف نہیں ہے؟
رانا صاحب پک اینڈ چوز کر کے ہو رہی ہیں نا سزائیں، رانا صاحب پک اینڈ چوز کر کے سزائیں ہو رہی ہیں، جن پر شروع میں الزام لگا انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تو انہیں چھوڑ دیا گیا. تو اپیل کا حق حاصل ہے نا، اپیل کا حق حاصل ہے. ہمارے خلاف بھی جب سزائیں اناؤنس ہوتی رہی ہیں، میاں نواز شریف کے خلاف سزائیں اناؤنس ہوئی ہے تو اپیل میں ہی جا کے ریلیف ملا ہے نا. وہ اپیل کا حق جو ہے وہ ختم تو نہیں کر دیا گیا. مولانا صاحب آپ کے یہاں جب آپ لوگوں کو سزائیں نہیں بھی ہوتی تھی اور ظاہر آپ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا نیب کی طرف سے، اگر لوور کورٹ سے ضمانتیں مسترد ہوتی تھی، ہائی کورٹ کا ایک فورم رہتا تھا، آپ کو نہیں لگتا تحریک انصاف کے لیے وہ فورم بھی اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے؟ اس وقت جو جوڈیشری ہے اس پر بھی سوال زیادہ اٹھتا ہے. پہلے لوور کورٹس مینج ہوتی تھی، ہائی کورٹس بھی کسی نہ کسی سطح پر مینج ہوتی تھی، مگر کہیں نہ کہیں سے ریلیف کا ایک آپشن رہتا تھا. شاہ زیب اگر پھر ان باتوں میں جائے، یہاں پہ تو چیف جسٹس جو ہے وہ مینج ہوتے رہے ہیں. چیف جسٹس صاحبان کے جو ہے وہ ریمارکس آپ کے سامنے ہیں، ان کی نجی ٹیلی فونک گفتگویں جو ہیں وہ سامنے ہیں. کیا وہ کہتے رہے ہیں؟ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت میں کس کو کہہ رہے تھے کہ جو اس کو ٹھوکنا ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب بھول تو نہ جائیں. وہ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. ہمارے ساتھ انصاف کو بھی پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے موقف کے لیے، ان کا جواب نہیں آیا ہے. پروگرام لائیو ہے، جوائن کر سکتے ہیں.